تو ہم علماء سو کی بات کر رہے ہیں. آج کے دور میں بھی اگر علماء حق ہوں، اور علماء حق ہیں، ہر دور میں موجود رہتے ہیں، تو ان کے اندر وہ کردار ہوتا ہے، وہ کردار موجود ہوتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے آج کے اس دور میں کہ جو میجورٹی ہے علماء کی، وہ علماء سو بن چکی ہے. اور علماء سو کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا عالم جس نے علم تو حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کی اپنی ذات کے اندر اس کی خودی بیدار نہیں ہے، اس کا اپنا اندر تزکیہ نہیں ہوا. اس کے پاس علم یا انفارمیشن تو موجود ہے، لیکن اس کا وہ کردار نہیں بنا. جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ ملا کی شریعت فقط مستی ہے گفتار، کہ جو ملا کی شریعت ہے یا جو مولوی کی شریعت ہے، جو عالم کی جو اسلام کی جو فقہ ہے، وہ صرف اس کی گفتار پر ہے، اس کی زبان ہے، وہ زبان استعمال کرنا جانتا ہے، زبان سے بول رہا ہے، الفاظ استعمال کر رہا ہے اور لوگوں کو اس سے متاثر کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر گہرائی نہیں ہے، اس کے اپنے اندر کردار میں وہ گہرائی اور اس کی خودی اس طرح سے بیدار ہی نہیں ہے کہ وہ نیابت الہی کے مقام پر پہنچ چکے. اور وہ علماء یا وہ لوگ جن کا کام روحانی تربیت کرنا تھا، وہ بھی اس چیز سے بالکل ہٹ چکے ہیں کہ صوفی کی طریقت فقط مستیہ ہوا. صوفی کی طریقت جس کا کبھی مقصد مسلمانوں کا تزکیہ کرنا ہوتا تھا، مسلمانوں کو دنیا سے مسلمانوں کی محبت ختم کرنا ہوتا تھا اور ان کو اپنے رب کی محبت میں انوالو کرنا ہوتا تھا، وہ صوفی کی بھی اب طریقت فقط مستی احوال ہے. حال تو آ رہا ہے، اس کو قوال کی قوالی سے حال آ رہا ہے، شاعر کے شعر سے بھی حال آ رہا ہے، لیکن اس کی محفل میں وہ قرآن موجود نہیں ہے جو تزکیہ کرنے کا سب سے اہم جز ہے. اور وہ مد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہے جس کے رگو پے میں فقط مستی ہے کردار. وہ کریکٹر نظر نہیں آتا علماء میں بھی، صوفیہ میں بھی، کہ جس کے اندر صرف کردار ہو، جو اپنے کردار سے بولتا ہو، جس کے اندر ایسا کریکٹر ہو کہ نہ تو باطل اس کے خلاف بول سکے اور نہ ہی اپنے حکمران اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت کر سکے. تو حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. یہ جو حلقہ شوق ہے علماء اور صوفیہ کے حلقے کو اقبال کہہ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کرنا اور معاشرے کو صحیح کرنا، اس حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ ہی نہیں رہی. ان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں رہی اور اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ موجودہ دور کی ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور سمجھنے کے بعد ان پہ اپنی زبان کھول سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے. اور محکومی و تقلید و زوال تحقیق، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں میں ایک تو غلامی آ گئی، اور دوسرا یہ کہ ابھی علماء سو کی تعداد کیوں بڑھی کہ تقلید اور زوال تحقیق یہ بڑی اہمیت کی حامل باتیں ہیں. ایک تو وہ اندھی تقلید میں پڑ گئے، جو چیز بھی پیچھے سے چلی آ رہی ہے بس صرف اس پہ آنکھیں بند کر لی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ آج کے دور کے تقاضے الگ ہیں. آج کی یلغار جو ایول کر رہا ہے یا آج جو دجالیت کا حملہ ہے وہ آج سے 600 یا 700 سال پہلے اس کے حملے سے ڈیفرنٹ ہے. آپ کو اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ڈیفرنٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور آپ کو قرآن اور سنت سے اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے جرت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، لیکن ہمارے حلقہ شوق میں، ہمارے علماء اور صوفیہ میں وہ جرت ہی نہیں رہی. اور زوال تحقیق، ان کے اندر یہ جو مسلمان علماء کا خاصہ ہوا کرتا تھا وہ تحقیق کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، سرچ پہ بڑی توجہ دیا کرتے تھے، وہ بھی ان میں ختم ہو چکی ہے. اور اس پہ بھی اب ان کی تو وہ صرف تقلید پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ کرنا نہیں چاہتے. اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان جب موجودہ دور کے فتنوں کے خلاف زبان نہ کھولے یا وہ علماء میں جرت نہ ہو، تو پھر وہ کیا چاہیں گے؟ وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اسلام کی یا دین کی اس طرح سے تشریح کر دیں یا اسلام یا دین کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ وہ ہمارے کریکٹر سے میچ کرنے لگ جائے، یا جس طرح کا کردار ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں قرآن اور سنت کی کسی طرح سے تشریح کر کے اس کو اپنی طرح سے ڈھال دیا جائے. کیونکہ خود ان کے اندر اتنی جرت نہیں رہی کہ آج کے اس دور میں انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا فرنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکیں کہ یہ فلاں چیز غلط ہے یا فلاں چیز درست ہے. اسی کی ایک مثال اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ برے صغیر میں جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اس وقت کے ایک بہت بڑے عالم نے فتویٰ دیا تھا مسلمانوں کو انگریزوں کے خلاف بغاوت میں حصہ نہیں لینا چاہیے یا انگریزوں کو اس ملک چھوڑ کے جانے کے لیے اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے تو دے رہے ہیں. اب اسلام پر عمل کرنے کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمیں نماز تو پڑھنے دے رہے ہیں، وہ ہمیں روزہ تو رکھنے دے رہے ہیں، ہمیں حج پہ جانے سے بھی نہیں روکتے. تو لہٰذا ان کے خلاف بغاوت یا ان کو برا بھلا مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے. اس پر اقبال نے سچ پٹا کر اپنا وہ شعر کہا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. کہ اگر تمہیں وہ نماز پڑھنے دے رہا ہے، تمہیں وہ سجدہ کرنے دے رہا ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام آزاد ہے. اسلام تو ایک دین ہے، اسلام کسی مذہب، کسی روایات یا صرف چند مذہبی عقائد کا نام تو ہے ہی نہیں. اسلام تو ایک دین ہے اور یہ اپنا نفاذ چاہتا ہے، اس کا سسٹم رائج ہو. لیکن چونکہ اس وقت کے علماء اور اس وقت کے صوفیہ میں یہ
جرت نہیں رہی تھی کہ وہ یہ بات انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے کہ ہمیں اپنا نظام چاہیے، انگریز کا نظام نہیں چاہیے. لہٰذا انہوں نے قرآن اور سنت کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کی کہ اسلام کو ایک مذہب کے طور پر پریزنٹ کیا جائے، ایک مذہب کے طور پر پروجیکٹ کیا جائے. اور اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، وہ فقہا جو کبھی اسلام کی شان و شوکت کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، امت مسلمہ کے عروج کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے، آج ان کی یہ حالت ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ انہیں انگریز کے خلاف یا انہیں کوئی بھی حکمران ہو، ضروری نہیں کہ صرف فرنگ ہو، چاہے وہ حکمران نام کا مسلمان بھی ہو لیکن اگر وہ اسلامی نظام یا اسلام پر عمل کرنے کے خلاف ہے تو ہمارے لیے وہ حزب الشیطان میں سے ہی ہے. تو اگر علماء میں اتنی جرت موجود نہیں رہی تو اس جرت کے نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ خود تو بدل نہیں رہے، خود اپنی کردار کی اصلاح نہیں کر رہے، اپنا تزکیہ نہیں کر رہے، بلکہ قرآن اور سنت، خود قرآن کو اس طرح سے بدل رہے ہیں کہ وہ ان کے مطابق ہو جائے اور ان کے مطابق ڈھل جائے. آپ نے یہ چیز بھی ایکسپلین کی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ انڈیڈ یہ اسٹور کا جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اور ابھی جو ہم اپنے لاسٹ پروگرامس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ علماء سود ہیں جنہیں میڈیا پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور جو ہے اپنی تعویلیں بناتے ہیں قرآن سے طرح طرح کی اپنے آپ کو جو ہے فیس پروف کرنے کے لیے. ایون کہ ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو چوری میں ہاتھ کاٹ دینے کا مطلب ہے چوری کی سزا میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم لے گئے جس میں کوئی بندہ جو ہے وہ چوری کر ہی نہ سکے. تو اس لیے تھوڑی سی ایگزامپلس وغیرہ اگر آپ دے سکیں تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ زیادہ اویئر ہو جائیں اس چیز سے، وہ جج کر سکیں کہ آیا کہ قرآن کو بدلتے ہیں یا یہ واقعی اس طرح سے، اگر ان کو کوئی اس طرح کچھ اسکل وغیرہ مل گئی اس چیز سے ذرا روشنی ڈالنا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو یہ ہماری اسلامی ہسٹری میں کوئی نئی چیز نہیں ہے علی. آپ نے اگر پہلے بھی دیکھا ہو کہ جس طرح ہمارے جو ائمہ تھے، جو امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، تمام ائمہ کا یہ مشترکہ فتویٰ تھا کہ مضارعت حرام ہے، مضارعت جائز نہیں ہے. لیکن انہی امام ابو حنیفہ جن کا اس پہ انتہائی سخت ترین فتویٰ تھا، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف عباسی خلیفہ کے کہنے پر مضارعت کو جائز قرار دے رہے ہیں اور اس کے جواز اسلام میں مختلف طریقے سے ڈھونڈ رہے ہیں. یہی تو وہ چیز ہے کہ ان میں اتنی اگر جرت ہو کہ امام ابو حنیفہ کی طرح خلیفہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں تو قرآن کو بدلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. اور اگر انسان اپنے دل سے پوچھے تو اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اب اگر آپ جو آج اسلامک بینکنگ کے تحت جس طرح سے سود کو اسلامی معاشرے کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے؟ نہیں، ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر تو یہ جس طرح قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے آپ کو تمام ایسے دین کے ساتھ بھیجا ہے جو کہ تمام ازم پر غالب ہے، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو. کیا آج اس وقت ہمارے علماء اس چیز پر کوئی بات کر رہے ہیں؟ اس چیز کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام ایک نظام ہے، اسلام میں ایک دین ہے، وہ چند مذہبی روایات کا اور کچھ عقائد اور کچھ ٹریڈیشن کا حصہ نہیں ہے. تو یہ قرآن کو بدلنا نہیں تو اور قرآن کو بدلنا پھر کسے کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو آپ نے بھی مثال دی اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہ ایک عالم تھے بہت بڑے، اور ان کا یہ ایک فتنہ ہے دجالیت کا، منکرین حدیث کا فتنہ یا حدیث کا انکار. اب اس میں ہوتا کیا اصل میں حدیث کے انکار سے کہ جب آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں تو اسلام میں وہ جو دین کا پہلو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ احادیث ہی تو ہیں جو قرآن کے احکامات کے تحت آپ کو نظام بنا کے دکھائیں گے. صرف قرآن کی بیس پر تو آپ نماز کا نظام بھی قائم نہیں کر سکتے، باقی نظام کس طرح قائم کریں گے؟ یہ تو احادیث ہے جو کہ آپ کو نظام قائم کرنے کی طرف آپ کی گائیڈنس کریں گی اور آپ کو بتائیں گی کہ وہ کس طرح سے نظام ہے اور کس طرح سے اللہ کے رسول نے اس کو خود قائم کر کے دکھایا. آپ نے ہاتھ کاٹنے والی بات کی، قرآن پاک میں حکم ہے کہ چوری پر ہاتھ کاٹے جائیں، تو اس کی تشریح بالکل انہوں نے اسی طرح کی کہ اصل میں اس سے مراد فزیکلی ہاتھ کاٹنا نہیں ہے یا چاپنگ آف دا ہینڈز اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ معاشرے کو اس طرح کر دیں، معاشرے میں اس طرح کا نظام قائم کر دیں کہ چور چوری نہ کر سکے، تو گویا آپ نے چور کے ہاتھ کاٹ دی. اب یہ ہے وہ تشریح جو کہ قرآن کی ہو رہی ہے اور قرآن کو بدلا جا رہا ہے. اور اب بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہمیں احادیث سے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگے گا نا کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب اللہ کے رسول نے کیا لیا، کہ اللہ کے رسول نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ایسا نظام قائم کیا جائے کہ چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائے، کہ انہوں نے سچ مچ ہاتھ کاٹے. اور ہمیں یہ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے سچ مچ ہاتھ کاٹے. تو گویا حدیث کے انکار سے قرآن کو جس طرح سے موڑنے اور توڑنے کا جو ایک سلسلہ ہے، اس کی مثالیں تو
آج کے دور میں زیادہ اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ اب دجالیت کا حملہ اسلام کے